ناظرین، میں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کیا کلیدی رول ہے کمیونٹی فارمیسی کا اور ڈرگ اسٹور کا. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے. ہاں جی، جیسے میں بتا رہا تھا کہ جب ہم نے ایک سکندرآباد میں ایک قریبی آبادی ہے، اراؤنڈ 30 to 40,000 لوگوں کی آبادی ہے، 4,000 کے قریب گھر ہیں، کاؤنٹڈ گھر ہیں. جی جی ہم نے وہاں ایک پروگرام اپنا یہ اسٹیبلش کیا تھا، اور یہ پروگرام بھی ضیاء الدین کا پروگرام نہیں ہے، یہ اس آبادی کا پروگرام اسٹیبلش کیا تھا کہ انہی کے ساتھ مل کے انہی کے لوگوں کے ساتھ میں تھا کہ بھئی رسپانسبلٹی جو ہے کہ وہ آبادی نے لینی ہوگی. ٹھیک ہے. ہم تو ٹیکنیکل ایڈوائزر کے طور پہ ان کے ساتھ کام کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ تھا کہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس تھے. اس میں فارمیسی کا ڈپارٹمنٹ تھا، اس کو ہم نے کہا کہ بھئی آپ آئیے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے. وہ کمیونٹی فارمیسی جیسے کہ شروع ہوتی ہے، اس میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ جب آتا ہے تو اس میں ان کے لوگوں کا کام صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس جو ہماری چھوٹی سی آبادی ہے اس آبادی کے، کیونکہ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. جو رول کمیونٹی فارمیسی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی پیشنٹ سینٹرڈ کیئر کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے، آپ آ رہے ہیں، آپ آتے ہیں، آپ کو میں جانتا ہوں، آپ کی کیا پراپر ہسٹری رہی ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے، کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو اور پرابلمس کس قسم کے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم، اگر میں ایز اے فارماسسٹ وہاں کام کرتا ہوں تو بہتر طور پہ ہوگا کہ کون سی دوائیں آپ کو سوٹ کریں گی، کون سی نہیں کریں گی. میں جانکاری حاصل کر سکتا ہوں اس محلے کے حساب سے. جی تو صرف یہی نہیں ہے کہ جی ڈسپینس کر دی جائے، بلکہ یہ کہ ایک قسم کا بہت بڑا فیکٹر کام ہوتا ہے پبلک ریلیشن کہ پبلک ریلیشن ہے. اس میں آپ کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کا اویئرنیس بھی ہے، اس میں ایجوکیشن بھی ہے. اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک آدمی جو ہے وہ اس آبادی کے آدمی کے لیے ہر وقت موجود ہے. اس کو جب بھی کوئی پرابلم ذرا سا بھی ہوتا ہے تو وہ آ کے پوچھ سکتا ہے کہ دیکھیں مجھے یہ پرابلم ہے، کیا مجھے اس دوا کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ بہت ساری دوائیں ہیں، کیونکہ اب دواؤں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات جب ہم فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کی کر رہے ہیں تو فارماسیوٹیکل پروڈکٹس میں تو ہر چیز ہی آ رہی ہے نا. اس میں تو آپ کی ڈریسنگ بھی آ رہی ہے، ویکسین بھی آ رہی ہے، اور اتنی دوائیں آ گئی ہیں کہ اگر صرف آپ ایک دوا لے لیں کہ کولیسٹرول کم کرنے کی دوائیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک لسٹ آپ کو مل جائے گی. اب ہر دوا کے اپنے اپنے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. ایک ڈاکٹر چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، وہ شاید 4 دوائیں تو یاد کر لے گا اپنے لیے، صحیح، لیکن اتنا سارا براڈ اسپیکٹرم پہ نہیں ہے. اس میں ایک فارماسسٹ کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کلیدی رول ہے. جی ہاں. تو اسی کو ہم نے وہاں ہمارے ساتھ مل کے ایک ہیلتھ کیئر ٹیم بنائی ہوئی ہم نے کہ ہمارے ساتھ میں لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ جو ہے یہ فارماسسٹ بھی کام کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ نرسنگ بھی کام کر رہی ہیں، اس میں ہمارے ساتھ ہم پھر جو کمیونٹی کے ورکرز ہیں جو اسی علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی ٹریننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس میں کمیونٹی ہیلتھ ورکر ٹریننگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات اور ایڈ کر دوں، قطع کلام ہو رہا ہے آپ کا، کہ اس میں ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں ڈاکٹرز کو، فارمیسسٹ کو، اس علاقے میں جا کر اور وہ ٹریننگ لیتے ہیں. میں صحیح ہوں اس میں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں نے سوال کیا تھا کہ ڈرگ اسٹور اور کمیونٹی فارمیسی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، ڈرگ اسٹور تو ایک سمپل سی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی کھول لے گا ڈرگ اسٹور. تو اس کو تو یہ پتہ ہے کہ اس شیلف کے اندر ABCD دوائیں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کو پرسکرپشن آئے گی تو وہ ایک سمپل سا کہ ایک A اگر A تو A دے دے گا، B ہے تو B دے دے گا. لیکن وہاں وہ شارٹ ہوگا، نہ اس کی معلومات ہوں گی، تو وہ یہ نہیں ایڈوائز کر سکتا ہے کہ یہ آیا دوا سیوٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ بہت سی دوا پہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ایک دوا لکھی ہے اور فارماسسٹ نے ہمیں فون کر کے کہا کہ دیکھیں اس کو تو یہ پرابلم ہے، تو کیا یہ دوا مناسب رہے گی یا اس ڈوز میں مناسب رہے گی جو آپ نے لکھا ہے. تو پھر وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ ڈوز مناسب یہ ہوگا. بچوں میں ڈوز ڈیفرنٹ ہوتا ہے، پھر دوائیں ہیں پریگنینسی میں دوائیں نہیں دینی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، تو یہ ایک سسٹم ہے جس میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ایجوکیٹ کر رہے ہیں مریض کو. وہاں سے وہ نکل کے جب وہ فارمیسی میں جاتا ہے تو فارماسسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو ایجوکیٹ کر رہا ہے.
تو یہ ایک قسم کا انٹریکٹیو رول ہوتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو اس میں میرا خیال ہے جو ڈرگسٹ ہے اور فارماسسٹ کا وہ ڈفرنس سامنے آ جاتا ہے کہ ڈرگسٹ ہم اس کو کہیں گے جو کہ صرف دکان کھول کے دوا رکھ رہا ہے. فارماسسٹ وہ ہوگا جو کہ اس کو پرسکرپشن کی پراپر اے ٹو زی چیزیں پتہ ہوں گی. کسٹورین آف ڈرگ, یہ جانکاری, پوری جانکاری ہے کہ دوا ہے کیا, کہ وہ کیا چیز ہے, دوا ہے کیا چیز ہے, کس طریقے سے دینی ہے, کیا نہیں دینا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ہوتا ہے نا یہ براڈ اسپیکٹرم رول ہے جو شاید ہم اتنا صحیح طرح ایکسپلین بھی نہ کر پا رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اس میں ایڈ کریں, اور میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں خاص طور سے جو میں پوچھ رہا ہوں کہ ڈرگ اسٹور اور کمیونٹی فارمیسی آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میڈیکل اسٹور یا ڈرگ اسٹور اور کمیونٹی فارمیسی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کوئی بھی آدمی ہے اس کے پاس صرف جو واحد اس کی ضرورت ہے جو ہونی چاہیے اس کے پاس میڈیکل اسٹور کھولنے کے لیے وہ ہے فنانس, پیسہ. اس کے پاس پیسہ ہے, اس نے دوائیاں خریدی, اپنا ایک دکان کھولی, اس میں اس نے دوائیاں سجا دی, اور اس کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے یا یہ معلومات ہونی چاہیے کہ جس علاقے میں وہ اپنی یہ میڈیکل اسٹور کھول رہا ہے اس علاقے کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ زیادہ تر کون سی دوائیاں پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, وہی دوائیاں وہ لا کے اپنی دکان پہ رکھے گا, اور جیسے جیسے پرسکرپشن یا نسخہ آتا رہے گا وہ دوائیوں کو اسی طرح سے فروخت کرتا رہے گا. اس کو ہم کہیں گے یوٹیلیٹی اسٹور ہے, دوائیں آ رہی ہیں, بک رہی ہیں, جا رہی ہیں, اور اپنا منافع دیکھ رہا ہے وہ, اسے یہ نہیں پتا کہ دوا کیا ہے کیا نہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں, دینا چاہیے لیکن اگر ایک فارمیسسٹ کو رکھ لیتا ہے اگر اسی جگہ پہ جانکاری رکھتا ہے اس میں پھر کیا ہوگا؟ اگر اسی میڈیکل اسٹور کی جگہ پہ آپ ایک کمیونٹی فارمیسی کو ذہن میں تصور کریں اور ایک فارماسسٹ جو کوالیفائڈ فارماسسٹ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے وہ بزنس بھی کرے گا کیونکہ ظاہر ہے اس نے ایک چیز کھولی ہے, اس سے اس کو منافع بھی کمانا ہے, لیکن اس کا جو پہلا مقصد ہوگا وہاں کھڑے ہونے کا وہ یہ ہوگا کہ جو شخص اس کے پاس پرسکرپشن لے کر آ رہا ہے وہ اس پرسکرپشن کی سوٹیبلٹی یعنی مناسبت مریض جو شخص لے کر آ رہا ہے اس کے حساب سے وہ دیکھے گا. اگر اس کو لگتا ہے کہ کوئی ایک دوا اس کے اندر ایسی لکھی ہوئی ہے جو کہ اس مریض کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور کیونکہ وہ کمیونٹی میں بیٹھا ہوا ہے زیادہ تر لوگوں کو وہ پہچانتا ہوگا, جانتا ہوگا, اس کو پتہ ہوگا کہ یہ شخص جو ہے مجھ سے پہلے بھی دوائیاں لے کے جا چکا ہے. فار ایگزامپل ایک شخص ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کو السر ہے, کچھ عرصے کے بعد وہی شخص آ کے اس کے پاس کہتا ہے کہ مجھے آپ جو ہے وہ اینسیڈز دے دیں. اس کو پتہ ہے کہ کیونکہ اس کو السر ہے مجھے اس کو نہیں دینی چاہیے, یہ والی دوا نہیں دینی چاہیے. تو یہاں پہ جو ہے وہ فرق پڑے گا کہ آپ میڈیکل اسٹور کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے کمیونٹی فارمیسی کھول کے بیٹھے ہیں. تو اس سے فارماسسٹ کے ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ڈرگ کی صحیح طریقے سے ڈرگ کی فراہمی ہوگی, ہم اس کو فروخت کرنا نہیں کہیں گے. میڈیکل اسٹور پہ دوائیاں فروخت ہوتی ہیں, کمیونٹی فارمیسی پہ دوائیاں پہنچائی جاتی ہیں ایک محفوظ طریقے سے. یہ اب سوال ٹھیک ہے آپ نے صحیح کیا, لیکن اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں اس کا وجود ہے یا نہیں, یا میں سمجھتا ہوں نہیں ہے, تو اس سے کتنے نقصانات ہماری پبلک کو ہو رہے ہیں, لوگوں کو ہو رہے ہیں, اور لوگ جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم شروع کریں تو پھر کیا فائدہ ہوں گے؟ دیکھیں نقصان کیا ہو رہے ہیں اس سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کمیونٹی فارمیسی اگر موجود ہے تو اس سے فائدے کیا ہوں گے. اگر فارماسسٹ موجود ہے آپ کی آبادی کے ایک میجر حصے کو وہ دوائیاں جو ہے وہ ڈسپینس کر رہا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو آپ کے علاقے میں کلینکس موجود ہیں, جو ڈاکٹرز موجود ہیں, یا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے اتنی ڈیٹیل میں بتایا کہ جو ڈاکٹر وہاں پہ ایک اپنی فیملی میڈیسن میں موجود ہیں, وہاں پہ فارماسسٹ کی موجودگی سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک طرح سے ایک تسلی رہتی ہے, آپ کہہ لیں عام زبان میں ایک سہارا رہتا ہے کہ چلیں اگر آپ نے ایک رش کی وجہ سے کوئی پرسکرپشن کا بھی خدا نہ خاصہ کچھ اوپر نیچے ہو بھی گئی تو ایک چیک اور موجود ہے. وہ دوائیاں اگر خدا نہ خاصہ غلط ہو بھی گئی ہیں تو وہ غلط دوا فارماسسٹ کی ہونے کی وجہ سے اس مریض تک نہیں پہنچیں گی, ٹھیک ہے. اور اگر فارماسسٹ موجود نہیں ہوگا تو اگر اس نے پرسکرپشن کسی بھی وجہ سے کچھ اوپر نیچے غلط کر دی ہے تو وہ غلط دوا پیشنٹ کے پاس پہنچ جائے گی, وہ واپس ڈاکٹر کو دکھانے تو نہیں آئے گا, وہ لے کے اس کو گھر لے جا کے استعمال بھی کرے گا, اور پھر اس کو جو بھی نقصانات ہوں گے وہ پھر بعد میں آپ کو پتہ چلے گا. جی. تو کمیونٹی فارماسسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس فائدہ پہنچاتا ہے, ڈاکٹرس کو معاونت کرتا ہے, پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرتا ہے کہ آپ کو یہ دوا کھانے سے پہلے کھانی ہے, بعد میں کھانی ہے, اس دوا کو اس وقت کھائیے گا, اس وقت نہیں کھائیے گا. اور دوسری چیز یہ کہ وہ عام اویئرنیس جو ہے لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کرتی ہے کہ دوائیاں کس طرح کھانی چاہیے, آپ کو جنرل ہیلتھ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یہ فائدے ہوتے ہیں. اب یہ تو ہمیں پتہ چل کہ یہ فائدے ہیں. اب آپ یہ سوچ لیں کہ اگر فارماسسٹ موجود نہیں ہیں تو یہ تمام فائدے آپ کی عام آبادی کو, پبلک کو نہیں مل رہے. یہ تمام چیزیں وہی نقصانات میں بدل رہی ہیں. جو دوا غلط پہنچنی ہے پیشنٹ کو وہ غلط پہنچ رہی ہے. ایک عام آدمی جو کہ میڈیکل اسٹور پہ کھڑا ہوا دوائیاں فروخت کر رہا ہے, اس کو کوئی جانکاری نہیں مل رہی, کوئی معلومات نہیں مل رہی. دوا کو فریج میں رکھنا ہے,
دھوپ سے بچانا ہے, کہاں رکھنا ہے, کب کھانا ہے, اس کی پیکنگ کس وقت کھولنی ہے, یہ ساری چیزیں اس کو نہیں پتہ چلی. وہ اٹھا کے جس طرح سے وہ کوئی پھل سبزی کھاتا ہے اسی طرح سے وہ دوائیاں بھی کھا لے گا. جی اب اس کے جو بھی نقصانات ہوں گے وہ پیشنٹ دیکھے گا. جی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دوا ساز ادارے دوائیں تو بنا رہے ہیں, لیکن کیا ان کا کوئی رول ہے اس کو بڑھاوا دینے میں, یا کافی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو انکریج نہیں کرتے؟ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں, میں یہ کہوں گی کہ اگر وہ چاہیں تو پاکستان میں کمیونٹی فارمیسی بہت حد تک ڈیولپ ہو سکتی ہے اگر فارماسیوٹیکل کمپنیز چاہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے نہ چاہتی ہیں کیونکہ ان کی جو ایک مارکیٹنگ کا ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ جا کے وہ, ہم سب جانتے ہیں جس طرح سے جو میڈیکل انفارمیشن آفیسرز ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, اپنی دوائیوں کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, ان کی سیل بڑھانے کے لیے جو وہ چیزیں کرتے ہیں, تو وہ اگر ہو سکتا ہے کمیونٹی فارماسسٹ موجود ہے تو وہ شاید ان تمام چیزوں میں کہیں نہ کہیں پہ رکاوٹ بنے. مے بی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ اس وجہ سے کمیونٹی فارمیسی کو ڈیولپ کرنے میں اس طرح سے اپنا رول ادا نہیں کر رہی ہیں جیسے انہیں کرنا کیا آپ چاہیے. سمجھتی ہیں یہ بات؟ میں بالکل یہ بات سمجھتی ہوں کہ وہ اپنا رول اس طرح سے ادا نہیں کرے. اگر آپ یہ کہیں کہ رکاوٹ بن رہی تو شاید رکاوٹ نہ ہو, لیکن بہرحال جو ان کا رول ہے, جو کردار ہے, وہ ادا نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ سوری آپ بتائیے, کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ وہی بات ہے, دیکھیں لیک آف ول ہے. لیک آف ول صرف فارماسیوٹیکل کمپنی کی طرف ہی نہیں ہے, یہ پوری ہے. دیکھیں گورنمنٹ کی لیک آف ول ہے, انسٹیٹیوشنس کی لیک آف ول ہے, شارٹیج آف فارماسسٹ ہے. تو اب میرا خیال ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ جی یہ نہیں چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں. بات یہ تھی کہ آپ سسٹم اگر ڈیولپ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی چیزیں آنی شروع ہوتی ہیں. اب جیسے کہ اسکول آف فارمیسیز اب آپ کے دیکھیں کھلتے جا رہے ہیں, اتنے سارے فارمیسسٹ اویلیبل ہیں, لیکن اب مشکل جو نظر آ رہی جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سارے فارمیسسٹ جو ہیں وہ شہروں تک محدود ہیں, وہ کمیونٹی میں نہیں آنا چاہتے. دیکھیں نا, وہ بڑے بڑے جگہوں پہ رہنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے سینٹرز میں رہنا چاہتے ہیں, تو وہ پیریفریز میں تو کوئی جانا نہیں چاہتا. تو جب تک یہ آپ کی اس طرف نہیں جائے گا, جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی, جب تک انسینٹیوز نہیں آئیں گے, جب تک آپ کے پاس میں پراپر ڈائریکشنز نہیں آئیں گے, تو اس میں میرا خیال ہے کہ سب کا رول ہے. اس میں گورنمنٹ کا بھی رول اتنا ہی ہے, اس میں آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بھی رول اتنا ہی ہے, اس میں آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں اور یا جو میڈیکل کالجز ہیں میرا خیال ہے ان سب کا رول ہے. اور اس میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا بھی پراپر رول آتا ہے کہ جس میں وہ فارمولیٹ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ سلسلہ تو جاری ہے سوالوں کا, اور کافی حد تک کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.